7 شعبان پہلی جمعرات کے دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح 111 بار پڑھ لیجئے گا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ رزق ان پر ایسے برستا ہے جیسے آسمان سے بارش، اور کچھ لوگ دن رات محنت کے باوجود خالی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدل جائے، دولت آپ کے دروازے پر خود چل کر آئے اور رزق میں ایسی برکت ہو کہ کبھی کمی کا سامنا نہ ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو 7 شعبان اور پہلی جمعرات کی ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو صدیوں سے آزمودہ ہے، اور جو بھی سچے دل سے اسے کر لے اس کی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس خاص پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار اور 111 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان اٹھے گا کہ آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 7 تاریخ اور پہلی جمعرات آ چکی ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق اور دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج 7 شعبان اس پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 111 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ رب کے پیارے محبوب کا، یہ ذکر رب کے 3 ناموں کا، اور جب کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ ان ناموں کو پڑھتا ہے تو پڑھتے دوران رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو آج 7 شعبان جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا اور یا ربنا کا یہ عمل پڑھ لینا۔ یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، رزق دولت آپ پر عاشق مہربان ہو جائے گی، راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ جس قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جعلی پیروں فقیروں عاملوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اعمال تسبیحات وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ساتھیوں بھائی بہنوں، شعبان المعظم میں یہ ساتھیوں بھائی بہنوں بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، یہ بڑے ہی پاک اور عظمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ ان مہینوں میں مانگنے والے کی ہر حاجت غیب کے خزانوں سے پوری ہوتی ہے، اور دوستو جب غیب سے دیا جاتا ہے پھر ناپ تول کر نہیں دیا جاتا، پھر 1-2 لاکھ نہیں مانگنا چاہیے۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل دینے لگا ہوں جس کو جب بھی پڑھا، جس نے پڑھا، رب کریم نے آسمان سے دولت بارش کے قطروں کی طرح برسائی ہے، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ابھی بھی آج پورا دن شعبان کا یہ عظیم رات پہلے آئی ہے جمعرات کی، اس رات میں یہ عمل پڑھ لے، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ اپنی تمام میری بہنوں بھائیوں بزرگوں کی آسانی کے لیے یہ وظیفہ آپ کی اسکرین پر دکھایا جائے گا تاکہ آپ میں سے کسی قسم کی غلطی کوتاہی لاپرواہی نہ ہو سکے۔ وظیفہ آپ نے مکمل دیکھنا ہے کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے میری آپ بہن بھائیوں سے جو پریشان ہے، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانی میں بیٹھے ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج آپ نے یا ربنا اور یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا یہ پہلی جمعرات کو جو برسوں بعد آتی ہے، یہ خاص وظیفہ بتانے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔
وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں، اگر کوئی نظر بد حسد جادو جنات کا وار ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کریم کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے، دوست یاروں رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ہمیں ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آتی، پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر ساتھیوں بھائی بہنوں جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر رب کی چوکٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مانگ رہا ہے، اللہ والو ہوش کے ناخن لو۔ جب رب نے فرما دیا کہ ہر شے میری طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رزاق خالق مالک صرف رب کی ذات ہے، میں ہوں، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج 7 شعبان کی پہلی جمعرات کو برسوں بعد یہ موقع آیا ہے۔ یہ وظیفہ صرف ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر چلتے پھرتے 111 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 7 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ 101 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 7 شعبان جمعرات کا دن آ جائے تو آپ رب کریم کے ان 3 ناموں کو یا ربنا کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو دوبارہ کبھی زندگی میں اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے، اس وظیفے میں اتنی فضیلت و برکت ہے کہ پڑھنے والا اگر ضد کر کے بیٹھ جائے، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ صرف اور صرف ساتھیوں بھائی بہنوں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ دوستو وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف اور صرف 111 بار پڑھنے سے رب کریم نے چاہا تو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ کی طرف آنے والی مشکلات، آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے گزر گیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عظیم راتیں اگر گزر گئیں، بہت سے لوگ لاپرواہی میں ان عظیم گھڑیوں کو گزار رہے ہیں۔ خدارا اس مہینے کی قدر کر لیجئے۔ میرا بس چلتا میں آپ کو گریبان سے پکڑ لیتا اور بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ اس عمل کو پڑھ لو، خدا کا واسطہ پڑھ لو، اپنی نسلوں کو بچا لو، خدا کا واسطہ بتائے طریقے سے پڑھ لو، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، 111 بار پڑھ لو۔ جب 111 بار آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو گے اور آخری دانے پر آپ لوگ جیسے ہی ہاتھ رکھو گے، آسمان سے دولت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ غیبی دولت والے فرشتے آپ کے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر آئیں گے۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، یعنی کہ آپ کے گھر کے دروازے ٹوٹ جائیں گے، لیکن ساتھیوں بھائی بہنوں رزق آنا بند نہ ہوگا۔ یہ وہ عمل دوں گا۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ تمام میرے بہن بھائی اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں ساتھیوں بھائی بہنوں یہ جمعرات کا تحفہ رکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے لائک اور شیئر روک دیا تو یہ ویڈیو بھی رک جائے گی، یہ ویڈیو آگے نہ جا پائے گی۔ تو اگر ہاتھوں میں آپ کی انگلی میں درد نہیں ہو رہا تو یہ ساتھیوں بھائی بہنوں بڑی درد اور محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے، تو ایک لائک بنتا ہے، اور ویڈیو کو ایک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو یہ موقع سے ساتھیوں بھائی بہنوں ان کے ساتھ بھی یہ موقع ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر سکیں، تاکہ وہ بھی اپنی تمناؤں کو حاجتوں کو پورا کر سکیں۔ اب آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے آج اس برکت والی جمعرات کے دن۔
اگر مسلح نہ ہو، کہیں کاروبار پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں درود شریف کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ درود وہ واحد ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت و مرادوں کی ان عظیم راتوں میں، ان عظیم جمعرات کے دنوں میں، ساتھیوں بھائیو بہنوں، جتنی بھی آپ کے پاس پورے کی پوری رات اور جمعرات کا پورا دن موجود ہے، ان میں اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر کے بیٹھ جائیے گا درود شریف پڑھنے کے بعد، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیجیے گا، یعنی کہ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اس عمل کا آغاز کیجیے گا۔ اب عمل کا پہلا وظیفہ سن لیجیے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ اس خاص آیت کو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، صرف الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایسا کامل، ایسا مکمل فلسفہ ہے، ایک تسلی اور دل کو سکون دینے والی سب سے حسین حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے، یعنی پالنے والا، سنوارنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ یہ آیت دل کو چھو جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف میرا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے، ہر مخلوق، ہر نظام کا رب ہے۔ وہی ستاروں کو چمکا دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سمندروں کو گہرا بناتا ہے، اور وہی میری دل کر دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف ستائے تو بس دل سے آپ نے آج اس بابرکت جمعرات کے دن پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 111 مرتبہ اس لاڈلی آیت کو پڑھنا ہے۔ تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اس جمعرات کو ایک بار تسلسل سے بیٹھ جائیں 1-2-4 منٹ کے لیے عمل پڑھنے کے لیے، تو بنا کوئی وقفہ لیے، بنا کوئی کہیں توجہ کو اپنی ہٹائے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھ لیجیے گا، اور رب کریم سے پوری دنیا کے خزانے مانگ کر دیکھ لیجیے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرا وظیفہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کے 3 نام ہے، ان 3 ناموں کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ ان ناموں کے پڑھنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں جو کئی سالوں سے غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کا شکار ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ کھلتے ہی پریشانیاں دیکھی ہیں اور ساری زندگی پریشانیاں دیکھی ہیں اور آج تک پریشانیوں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں، بندشوں میں مبتلا ہیں، تو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام کا خاص مجموعہ ہے۔ اللہ والو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو سب کی ساتھیو بھائی بہنوں آپ کے گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ فرما دے گا، اور یا رحیمو سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی بھی طرح کے مسئلے، پریشانیاں ہیں، آپ پر نحوستیں ہیں، آپ مایوس ہیں، آپ ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، تباہی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، ان 3 ناموں کی پڑھنے کی دیر ہے۔ دوستو اب یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا دوستو۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 33 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب انسان کسی پریشانی، بیماری یا کسی بھی مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے، آپ کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، آپ کو مانگنے کا طریقہ خود آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کملی والے آقا کے مہینے میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے دوران جس کا جو دل کرتا ہے
مانگ لو۔ اور دوستو مانگتے ساتھیوں بھائی بہنوں، مانگتے وقت یہ نہ سوچنا کہ یہ حاجت تو ناممکن ہے، یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ والو، اس دنیا میں موجود ایک پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اسی لیے آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج ہر شے 100% گارنٹی سے مل کر رہے گی۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ اس عمل میں پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ تسبیح کے دانوں پر سیدھے ہاتھ پر جیسے بہتر لگے پڑھتے چلی جائیے گا، پڑھتے چلی جائیے گا۔ یا ربنا کا وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں، ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یا ربنا ایک انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور اس میں ہم اللہ سے اپنی تمام ضروریات اور مدد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے انسان اپنی مشکلات، پریشانیوں یا دکھ درد کے وقت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور دل سے مانگتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے اور اس کی مشکلات کو آسان کرے۔ جب ہم یا ربنا کہتے ہیں تو ہم اللہ سے اپنی چھوٹی اور بڑی ضرورت کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں، کمزوریوں اور درد کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سے اپنی رحمت اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا ایک عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہے جس میں ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے رب سے مدد کی طلب کرتے ہیں۔ اس دعا کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب ہم یا ربنا کہتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کے ہر پہلو کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے اور اس کی رحمت ہماری ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے اس کی رحمت سے۔ یہ ایک گہرا رشتہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، جس میں اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے۔ یا ربنا کا مطلب صرف اللہ سے مدد مانگنا نہیں، بلکہ یہ ہمارے دل کا حال، ہماری ضرورت اور دعاؤں کا اظہار بھی ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ کی بے شمار رحمتوں اور فضل کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس مجرد ترین عمل کا آخری وظیفہ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر آخری دانے پہ ہاتھ لگنے سے پہلے پہلے مشکلات دور ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جائے گا، بے اولاد بھی پڑے، قرضوں میں ڈوبا ہوا پڑے۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، لیکن آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے۔ یہ وعدہ آپ نے توڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے وعدہ توڑ دیا ساتھیو بھائیو بہنوں تو پھر آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ کو میں ساتھیو بھائیو بہنوں دیکھیں کبھی سفارش، کبھی زور زبردستی نہیں کی، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ لائک بھی نہ کریں لیکن آپ نے پھر بھی شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ ویڈیو شیئر نہیں ہوگی تو یہ ویڈیو کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ۔ آخری وظیفہ اس عمل میں یا ربنا کا آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں آپ نے 313 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہی وہ تعداد ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ 313 بار جیسے ہی یا ربنا کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ پاک کا آپ کو کون سا نام پسند ہے کامنٹس میں لازمی لکھیے گا، اور اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے کامنٹس میں آپ نے تمام میرے بھائیوں میری بہنوں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو رب کریم اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔